السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت کہا جاتا ہے طریقہ کار کو۔ نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ کس طرح وہ ہماری زندگی میں اہم ہے اور ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ سنت نبوی کی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ جی، اس سبق کے پڑھنے کے بعد طالبات اس قابل ہو جائیں گے، وہ سنت نبوی کا مفہوم بیان کر سکیں گے اور سنت نبوی کی اہمیت لکھ سکیں گے۔ یہاں ہمارے پاس ہے سنت کے لفظی معنی ہے راستہ اور طریقے کے۔ سنت کے لفظی معنی ہے راستہ اور طریقہ۔ سنت نبوی سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال و اعمال کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا۔ افعال کہا جاتا ہے جس پر عمل کیا جائے، اور اعمال عمل کی جمع ہے اعمال۔ کہ سنت نبوی سے مراد وہ طریقہ کار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کو سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، مدد کے لیے اپنا پیغام وحی کے ذریعے، وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے فرشتے بھیجا کرتے تھے جو وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ان کو وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اپنا پیغام وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنے عمل کے ذریعے کہ اپنا اس پر عمل کر کے اس کی مکمل تشریح کر دی، اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، کہ سورہ احزاب میں ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی اور اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے ان احکامات کو اسی طرح سے پورا کریں۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی۔ ارکان اسلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام آ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام پر عمل کیا اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طرح ادا کرنا ہے اس کی مکمل وضاحت سنت نبوی سے حاصل ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کا حکم تو قرآن مجید میں ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی مکمل وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں بہت زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ سب سے پہلے ارکان اسلام میں اہمیت نماز پر آ جاتی ہے کہ نماز کا حکم قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز ادا کرنے کا طریقہ، نماز کی رکعات کی تعداد، نماز کے اوقات کی وضاحت قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، مگر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ، نماز کی رکعات، نماز کے اوقات کی وضاحت قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی سے رہبری کے ہمیں سنت نبوی سے رہبری کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مدد ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور پھر یہ ہدایت دی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ہمیں بتایا کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھیں جس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ دینے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن زکوٰۃ کس طرح سے ادا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ اور ان کی کتنی تعداد ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا وقت اور دیگر تفصیل کی وضاحت سنت نبوی سے ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا وقت اور تمام تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت،
قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں اس کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے، مگر ان کے مسائل اور احکام کے لیے ہمیں سنت نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ان مسائل کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی کو پڑھنا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کیا اور کس طرح ان کو پورا کیا۔ حج بھی اسلام کا اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر حج کے احکام کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار ہی حج کیا تھا اور اس پر جو خطبہ دیا تھا اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے احکام اور طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور اس کے کیا طریقے ہیں وہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سیکھ لیں۔ اسی طرح دوسرے اسلامی احکام ہیں جن کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان کی ادائیگی کی پوری تفصیلات اور وضاحت ہمیں سنت نبوی سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ مسلمانوں کے لیے تمام عبادات اور دوسرے احکام کے سلسلے میں مکمل رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے کہ غرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام چیزیں جن کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ کس طرح اس پر ہم عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہم ان کو صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ اب سنت نبوی بہترین نمونہ عمل، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جامع، کامل اور ہمہ گیر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ نے جنگ میں تکالیف بھی دیکھی، فاتح بھی رہے۔ فاتح کا مطلب ہوتا ہے فتح حاصل کرنے والا۔ فاتح بھی رہے، جج بھی رہے، استاد بھی، شوہر بھی رہے اور والد بھی۔ ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین عملی نمونہ چھوڑا، کہ ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ چھوڑا۔ دنیا میں جو بھی شخص زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے، کہ جو بھی شخص جس بھی زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی حاصل ہے، کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، تفصیل احادیث اور سیرت کی کتاب کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھی گئی کتابوں میں موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک میسر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق ہمیں گھر کے اندر کے تمام معاشرتی مسائل سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کے دوسروں ملکوں کے تعلقات تک میسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل نہ کرتے تو آج ہم سب دین سے دور ہوتے اور ہم بھٹک رہے ہوتے۔ ضرورت اتباع سنت کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں، اور اگر ہم سنت نبوی پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران رہیں گے، کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہیں گے۔ جی یہ ہمارا سبق تھا سنت نبوی کی اہمیت۔ اس کے بعد آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیے، ٹک کا نشان لگائیے۔ روزے فرض ہیں شعبان کے، رمضان کے، شوال کے، ذی الحج کے، تو رمضان کے یہ میں نے آپ کو ایک کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر موجود صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جامع، کامل
کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر پہلی خالی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جامع، کامل و ہمہ گیر بنایا ہے۔ اسی طرح اپنے سبق کو پڑھتے ہوئے باقی خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 4 ہے، درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ درست ہے۔ اسی طرح اپنے سبق پڑھتے ہوئے ان کو بھی مکمل کرنا ہے۔